آج کا پوڈ کاسٹ ایسا ہوگا جس کے اندر آپ کو بہت ہی نالج ملے گا. ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہمارے بھائی یاسر جنجوعہ صاحب ہیں. کیا یوٹیوبر واقعی امیر ہوتے ہیں یا دکھاتے ہیں؟ عام شخص اگر ایمانداری سے یوٹیوب کو باقاعدہ وقت دے 1 سے 1.5 سال کے اندر وہ $500 سے $1,000 کی جرنی سٹارٹ کر لے گا. پھر سو آن ہے. اور یہ پیسے ہیں جو گوگل ایڈسنس سے وہ کمائیں گے یوٹیوب کے ساتھ ملا کر. جی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہ سوچنا شروع کریں کہ اگر انہیں ایڈسنس پیسے نہیں بھی دیتا تو کیا پھر بھی کیا یوٹیوب سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. اس کا جواب ہے جی، شاید زیادہ کمائے جا سکتے ہیں. میرے سامنے بالکل آپ نے کہ 1 ملین روپیز کی کنسلٹنسی تھی، یہ آپ نے ٹھکرا دی. کیا تسی رجے ہوئے ہو؟ میں کافی عرصے سے کنسلٹنسی دے رہا ہوں، اس کے اوپر بھی بہت لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ ایکسپینسو ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹنگ جو ہے شروع کرنا آسان کام ہے. بالکل آسان ہے شروع کرنے کی حد تک. 2025 میں دیکھیں انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے یوٹیوب نے کئی قسم کے اپنے رولز ٹرمز. جی کیا اب بھی یوٹیوب پہ دھیان دینا چاہیے کہ نہیں؟ یا کیریئر سپورٹ، مارکیٹنگ سپورٹ اس کو یوز کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل کرنا چاہیے. السلام علیکم دوستو. آج سے 14 سال پہلے جب پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز یہ سیٹلائٹ پہ بس اپنی نشریات دیتے تھے، اس وقت ان کو بھی ہوش نہیں تھی اور پاکستان میں صرف ایک شخص تھا 22 کروڑ آبادی میں جس کے پاس یہ ویژن تھا اور یہ آئیڈیا تھا کہ ان سے کنٹینٹ لے کر وہ اپنے چینل چلا کر یوٹیوب سے بڑا پیسہ کما سکتے ہیں. یہ شخص یوٹیوب کے ماسٹر ہیں. ان کے اگر آفس میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو کئی قسم کے یوٹیوب کے بٹن ملتے ہیں. پاکستان کے بڑے بڑے میڈیاز کے جو چینلز ہیں، آفیشیل چینلز، یہ ان کے پاس مینج ہوتے رہے ہیں اور ہوتے ہیں. آپ اندازہ کیجیے گا اس لیول پہ جب کوئی شخص ہو تو اس بندے کے پاس یوٹیوب کا ایکسپیرینس کس لیول کا ہوگا. ہمیں جب بھی ضرورت پیش آتی ہے، میرے تمام عزیز دوست جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، ٹرینرز ہیں، تو جب کسی کو بھی ضرورت پیش آئے تو ہم صرف ان کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے. آپ چیک کیجیے گا اتنا کوئی ایکسپرٹ ہو تو اس کے پاس نالج کتنا ہوگا. تو آج کا پوڈ کاسٹ ایسا ہوگا جس کے اندر آپ کو بہت ہی نالج ملے گا. ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہمارے بھائی یاسر جنجوعہ صاحب ہیں. یاسر بھائی بہت شکریہ ہمارے شو میں تشریف لے کے آنے کا. تھینک یو سو مچ جی. اور میں کہوں گا کہ سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے اور ہم تو آج بھی آپ سے سیکھتے ہیں. اور میں برملا اکثر ریکارڈڈ جگہوں پہ بھی اور محفلوں میں کہتا ہوں کہ سیکھنے کے عمل میں شہزاد مرزا صاحب سے بہتر ریسورس نہیں ہے جہاں سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے. سر یاسر بھائی اپنی نش کی بات ہے نا. اب دیکھیے میری نش ہے ویسے بزنس، میں اس میں بڑا ہوتا نا وہ پیشنیٹ ہوں، کام کرتا ہوں، تجربات بھی اس میں کچھ ہوں گے. لیکن آپ کی نش ہے یوٹیوب. آپ یقین کیجیے جب بھی ہم کچھ کنٹینٹ لگاتے ہیں یوٹیوب پہ اس کے ویوز ایسے اوپر جاتے ہیں. اس سے مراد ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ کہیں نہ کہیں کام کریں، پیسے. بالکل. تو یاسر بھائی آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے مجھے لگتا ہے بڑے مزے کا ہوگا. اس پہ سوالات وہ جو لوگوں نے کیے ہوتے ہیں اور میرے ذہن میں ہیں تو ان سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ آپ کے متعلقہ ایک بات مشہور ہے کہ آپ نئے نئے مارکیٹ میں آئے ہیں اور آپ نے پیڈ ویوز لے کے تو اس کو نہ کہیں اوپر کر لیا تھا. اچھا، یہ بالکل کچھ لوگوں کو تاثر ہے ایسا. اس کی وضاحت دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن کریں گے کہ لوگوں کو یوٹیوب سے کیسے فائدہ ہو سکتا ہے. بنیادی طور پہ یہ تاثر شاید اس لیے گیا کہ میں کیونکہ کام تو کر رہا ہوں پچھلے کو 10-12 سال سے، اسکرین پہ نہیں آتا تھا کیونکہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا تھا. ہم سروسز میں اتنے انوالو ہیں، لوگوں کی کنسلٹنسی میں، سروسز میں، ان چیزوں میں. تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ کام خود اپیئر ہو کے کرنے میں میرا ٹائم زیادہ لگے گا. میری ایکسپرٹیز اس سائٹ پہ ہے. تو ایکسپرٹیز تو تھیں. وہ پھر جب 1-1.5-2 سال پہلے ہم نے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا تو وہ ویوز آنا شروع ہو کے لوگوں نے محبت دی. پھر کچھ ٹیکنیکل سائٹ بھی اسٹرانگ تھی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم سے اچھا پوڈ کاسٹ لوگ ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں، ویوز کے چیلنج کو فیس کرتے ہیں اس کے باوجود. لیکن ہم کیونکہ ٹیکنیکل سائٹ کو بھی بہتر سمجھتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے لوگوں نے اس کو پسند کرنا شروع کر دیا. جہاں تک رہ گئی کہ پیسے لگانے کی، میں تو اس کے سخت خلاف ہوں. اور آپ سے بہتر کون ہی جانتا ہوگا کہ بزنس کرتے ہوئے
ایسی چیز کے اوپر پیسے لگا کے پیسے نہیں کمائے جا سکتے. یہ ایک پورا فارمولا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. تو میرے جیسا بندہ تو کبھی بھی اس کام میں انویسٹ نہیں کر سکتا. بہرحال اب لوگوں کا اگر تاثر ہے تو اب اس کو درست کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. بہرحال یہ ایک لمبی جرنی ہے, آپ جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں. اچھا یاسر بھائی کی ایک بات بتاؤں کہ یاسر بھائی اور کئی بڑے بڑے لوگوں کے چینلز کو ان کی ٹیم مینج کرتی ہے, لیکن یاسر بھائی کے پاس ملٹیپل چینلز ہیں جن کی اوور آل ساری فالوئنگ ان کی 6.5 ملین کے پاس. جی تقریباً. اور 6.5 ملین فالوئنگ پیسے دے کے لی جا سکتی ویسے؟ میرے خیال سے نہیں لی جا سکتی. اگر کوئی کمپنی کی مشہوری کے لیے, میں اتنا امیر آدمی نہیں ہوں کہ میں اتنا پیسہ خرچ کروں. کوئی کر سکتا ہے تو وہ میں اس کو روک نہیں سکتا, لیکن ہم اس کے خلاف رہے ہیں. میں ایک بات ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں جو آپ میں سے یوٹیوب کی جرنی سٹارٹ کر رہے ہیں یا یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں, خدا را اس کے اوپر پیسے انویسٹ مت کریں. یہ پیسے کمانے کا ذریعہ بنائیں اس کو. اگر آپ یوٹیوب کے خریدنے کے حوالے سے لوگوں کو وضاحت کرتے چلیں, اس کے بعد اس نیکسٹ کوئی ٹاپک آپ جب ڈسکس کریں گے, یہ بہت ضروری ہے. آپ میں سے جتنے لوگ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر کام کریں اور آپ کو کوئی شخص یہ لالچ دے کہ آپ ہم سے ویوز خرید لیں. آج کل میں پوسٹ دیکھ رہا ہوں باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہیں, آپ ہم سے چینل مونیٹائز کرا لیں. برائے مہربانی آپ اس کام کو ترک کر دیں, لیکن یہ نہ کریں. یہ زہر ہے جو آپ کو پلا دیا جائے گا, اور آپ اس کا اثر اس وقت دیکھیں گے جب آپ ایک خاص مقام پہ پہنچیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہو گیا ہے یا سسپینڈ کر دیا گیا ہے, اس وجہ کی بنیاد پہ کہ جب آپ نے اس کو شروع کیا تھا تو آپ نے اسکیم کیا تھا. اسکیم کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ یوٹیوب کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو غلط طریقہ اختیار کر کے چینل کو مونیٹائز کریں. چینل کو مونیٹائز کراتے ہوئے اکثر لوگ جو ہے وہ واچ ٹائم خرید لیتے ہیں. یہ بڑا کامن مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں. ان کو لگتا ہے کہ ہم یہ چینل مونیٹائز کرا لیں گے اور اس کے بعد ہمیں پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. بھلے ایک شخص یہ سوچے کہ میں اس کو آج پیسے دے کے اگر مونیٹائز کراؤں گا تو مونیٹائز ہونے کا ذریعہ وہ ویوز تھے جس کو بنیاد بناتے ہوئے مجھے یوٹیوب پارٹنر پروگرام میں شامل کیا گیا. اب وہ مونیٹائز ہو گیا کسی بھی طرح سے, چلیں ہو جاتے ہیں, جو کرنے والے ہیں وہ کر کے دیتے ہیں. مونیٹائز ہونے کے بعد آپ اس سے پیسے کمانے کے لیے بھی آپ کو ویوز چاہیے, تو آپ دوبارہ وہ ویوز کہاں سے لائیں گے, کیا پیسے دیں گے؟ اور یہ تو بڑا سمپل سا فارمولہ ہے. خریدے گئے ویوز کے اوپر آپ اگر پیسے کمائیں گے تو وہ اس سے آدھے ہوں گے. مثال دے لیں کہ آپ کہیں کہ یہ ہم کام کرتے رہیں گے, تو آپ اگر اس پہ $1000 اسپینڈ کریں گے تو ریورس میں آپ کو $100 ملے گا. تو $900 آپ کا ویسٹ. یہ ہوتا نہیں ہے ویسے, یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اتنی بڑی اسپینڈنگ کر دیں گے, جو ابھی مجھ سے بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یاسر بھائی جو ہے وہ ابھی ان کو اسکرین پہ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا, تو اتنے پرانے یوٹیوبر ہیں, یہ پہلے کیوں کام نہیں کرتے تھے, انہوں نے شاید ویوز بائی کیے ہیں, ہم کیوں کریں گے, ہم تو اس کے خلاف ہیں. تو آپ لوگ اس چیز میں بہت احتیاط برتا کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر وہ اسکل سیٹ نہیں ہے جس اسکل سیٹ کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو متاثر کرتے ہوئے کوئی ویلیویبل کانٹینٹ ڈیلیور کر سکیں, تو برائے مہربانی اس کام سے کوئٹ کر جائیں, کیونکہ پھر اس نے نہیں ہونا. تو چاہیے یہ لوگوں کو کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے کانٹینٹ سے لوگ متاثر ہو کے اس کو آرگینکلی دیکھیں گے اور آرگینک گروتھ ہوگی تو پھر کریں. ہاں اس میں کچھ ٹیپس اور ٹیکنیکس ہیں, وہ اسٹریٹجی ہے ایک, وہ ہر کانٹینٹ کے لیے مختلف ہوتی ہے, وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یاسر بھائی ایک سوال ہے جو لوگ سن کے نا مزہ کرنا چاہتے ہیں, کیا یوٹیوبر واقعی امیر ہوتے ہیں یا دکھاتے ہیں؟ اچھا یہ بڑا زبردست سوال ہے. پہلے تو یہ طے کریں کہ امیر ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے. کوئی شخص ماہانہ 10,000 روپے کما رہا ہے نا سر, اور وہ 1,00,000 روپے کمانا شروع کر دے تو وہ کہے گا میں امیر ہو گیا ہوں. کوئی 1,00,000 کما رہا ہے, وہ 5,00,000 کمانا شروع کر دے تو وہ کہے گا کہ میں امیر ہو گیا ہوں, اور یہ لمٹ بڑھتی جائے گی. یوٹیوب کی جرنی میں میرے خیال کے مطابق پاکستان میں ایوریج, مطلب دیکھیں کرکٹ گراؤنڈ بھرے پڑے ہیں, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, بہت اچھے پلیئرز ہوتے ہیں, اپنے علاقے میں ان کا بڑا نام ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیشنل ٹیم کے ان 11-12 لوگوں میں شامل ہو جائیں سارے جو کہ بڑے پرومیننٹ ہیں اور دنیا بھر میں کھیلتے ہیں. وہ 11-12 جو ہیں ایکسیپشنل ہیں.
اب ان کی ہارڈ ورکنگ نے ان کو ساتھ دیا, ان کی لک نے ان کا ساتھ دیا, وہ کسی سفارش سے وہاں پہنچ گئے, یہ بالکل الگ ڈیبیٹ ہے. آپ کم سے کم اہل محلہ کی نظر میں, علاقے میں اور اپنے شہر میں تو اپنے اسکل میں مشہور اور امیر ہو جائیں نا, ایلون مسک نہ بنیں. اگر آپ اس حد تک جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسائل پیدا کر سکتا ہے, وہ آپ کو کہیں بھی پہنچا سکتا ہے, اس پہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. کم سے کم یہ حد رکھیں. اس حد کو رکھنے کے لیے میں اب یہ واضح کرتا جاؤں کہ ایک عام شخص اگر ایمانداری سے یوٹیوب کو باقاعدہ وقت دے اور اس کے پاس کوئی کانٹینٹ موجود ہے, اسٹریٹجی کے ساتھ, تحمل کے ساتھ اور ویلیویبل کانٹینٹ ہے, 1 سے 1.5 سال کے اندر وہ $500 سے $1,000 کی جرنی سٹارٹ کر لے گا. پھر سو آن ہے, آپ $50,000 پہ پہنچتے ہیں, یہ آپ کی لک بھی ہے, آپ کی محنت بھی ہے, وہ طے کرے گی, لیکن یہ کم سے کم حد ہے. اس کے لیے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ کام کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ پارٹ ٹائم اس کو سمجھ کے کرتے ہیں. اب پارٹ ٹائم کا زمانہ نہیں ہے, یہ فل فلیج ایک جاب ہے. آپ کو دن کے 6-8 گھنٹے اس کو دینے پڑیں گے. 6-8 گھنٹے سے مراد میری یہ ہے کہ اوبویسلی آپ جو کانٹینٹ بنا رہے ہوں گے اس کے لیے آپ کو اسکرپٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ گیسٹ بیس کام کر رہے ہیں تو آپ کو گیسٹ ارینج کرنا پڑے گا. اگر آپ ولاگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں گے, اور پھر اس کا ایڈیٹنگ کا کام, پھر اس کو اپلوڈنگ, اور یہ سارا پروسیس جو ہے وہ آپ کے دن سے 6 سے 8 گھنٹے ڈیمانڈ کرتا ہے. اور فریش مائنڈ کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ کوئی کام کر رہے ہیں اور ایوننگ میں اس کو ٹائم دے سکتے ہیں لیکن ایمانداری سے, تو پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن اتنا ٹائم درکار ہے. اور اگر یہ ٹائم آپ مسلسل کم سے کم 6 ماہ دیتے رہیں, ٹھیک ہے. اچھا, بعض لوگ 1 ماہ میں بھی یہ ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں. میں لوگوں کو ریئلسٹک بات بتا رہا ہوں, بڑے سیمپل کی. ہمارے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ 6 سے 8 ماہ کے بعد لوگ اس جرنی میں خوشحالی کا سفر ان کا شروع ہو جاتا ہے. بعض لوگ تھوڑا زیادہ ٹائم لیتے ہیں, لیکن 1 سال مسلسل اگر وہ یہ کام کرتے رہیں اور ویلیویبل کانٹینٹ جنریٹ کرتے رہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ $1,000 اپنے ذہن میں رکھیں, زیادہ کی حد نہیں ہے. اور یہ پیسے ہیں جو گوگل ایڈسنس سے وہ کمائیں گے یوٹیوب کے ساتھ ملا کر. جی, اب یہ بڑا زبردست سوال ہے آپ کو. یہ جب آپ نے ذکر کیا نا کہ گوگل ایڈسنس سے کمائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہ سوچنا شروع کریں کہ اگر انہیں ایڈسنس پیسے نہیں بھی دیتا تو کیا پھر بھی کیا یوٹیوب سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. اس کا جواب ہے جی, بلکہ شاید زیادہ کمائے جا سکتے ہیں. اس کی بڑی زبردست اگزامپل ہے. شاید آپ کے ساتھ ہی, میں نے بہت زیادہ پوڈ کاسٹ پہ ایز اے گیسٹ اپیئرنس نہیں دی, آپ کے ساتھ ہی بیٹھا تھا تو بات کی تھی. آپ ایسے پلیٹ فارم دیکھیں اپنے ارد گرد جو یوٹیوب پہ موجود ہیں. مثال لے لیتے ہیں, ایک پلیٹ فارم ہے پاک ویلز. اگر وہ اپنا پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, اس کے اوپر ہی اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, ان کی کمپنی کی برانڈنگ ہوتی ہے. اگر کسی بھی وجہ سے وہ یوٹیوب پارٹنر پروگرام چھوڑ دیں یا پاکستان میں ختم ہو جائے تو کیا وہ اپنا پلیٹ فارم بند کر دیں گے؟ نہیں, وہ اپنے پلیٹ فارم کو جاری رکھیں گے. مجھے نہیں پتا کہ وہ یوٹیوب کی گوگل سے کتنے پیسے کماتے ہوں گے ایڈسنس سے, مجھے ایک اندازہ تو ہے لیکن ایگزیکٹ میں نہیں بتا سکتا. لیکن شاید وہ ان کے لیے اتنا اہم نہ ہو جتنا اہم ان کا پروڈکٹ ہو. آپ اپنے پلیٹ فارم سے فیم لے کے ای کامرس انڈسٹری میں جمپ ان کر سکتے ہیں, یہ پہلا ذریعہ ہے. آپ اپنے پلیٹ فارم پہ فیم لے کے کسی دوسرے کے پروڈکٹ کو اپنے پلیٹ فارم پہ برانڈ کر کے آپ ان سے برانڈنگ کے عوض پیسے لے سکتے ہیں. آپ کسی شخص کی سروسز کو اپنے پلیٹ فارم پہ بتا کے ان سے پیسے چارج کر سکتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے اور ذرائع ہیں. اور سب سے بڑی بات, اگر آپ اچھا ویلیویبل کانٹینٹ بنانا شروع کرتے ہیں, چند ہی ماہ میں لوگ آپ کو جاننا شروع کر دیں گے. معذرت کے ساتھ میں تو اس کانٹینٹ کی بات نہیں کرتا جو ایک رات میں لوگ وائرل ہو جاتے ہیں. بہرحال بدقسمتی سے اب ہم ان کو بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس طرح کا کانٹینٹ بنا کے سوسائٹی میں اپنا مقام بنا لیں گے, آپ کو سینکڑوں لوگ رابطہ کریں گے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے برانڈ, انٹرنیشنل کمپنیز, کیا وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم ہائرز نہیں کر سکتی؟ ان کو یہ نہیں لگتا کہ وہ اپنا ہی ایک پلیٹ فارم بنائیں اور اس کے اوپر, تو وہ کیوں سہارا لیتے ہیں ٹی وی چینلز کا, یوٹیوب کا, فیس بک کا, ایسے میڈیمز کا, کہ وہ اپنا پروڈکٹ ایڈورٹائز کر سکیں؟ ڈیفینیٹلی یہ ضرورت ہمیشہ سے تھی, ہمیشہ رہے گی.
آپ اپنے پلیٹ فارم کے اوپر کسی کا پروڈکٹ برانڈ کر کے ان سے شیئرنگ ماڈل پہ بھی کام کر سکتے ہیں, آپ ان سے ڈائریکٹ بھی پیسے لے سکتے ہیں. لوگ محدود ہو گئے ہیں صرف اور صرف ایڈسنس سے پیسے کمانے پہ. لوگ محدود ہو گئے ہیں کہ یوٹیوب پہ ایک ایفیلیٹ مارکیٹنگ پروگرام ہے, اچھا ہے, لیکن آپ ڈائریکٹ مارکیٹنگ اور ڈائریکٹ ایڈورٹائزمنٹ میں جائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ پیسے ہیں. میرے خیال میں لوگوں کو اس طرح بھی سوچنا چاہیے. ہمارے نا چینل پہ اس ماہ جو پیسے بن رہے ہیں نا ایڈسنس سے, وہ $350 ہیں اس ماہ. اور آپ اخراجات بتاتے جائیے گا. اخراجات ہمارے نا 1 ملین روپیز کے پاس ہے, یعنی کہ 1 لاکھ روپے کی ہمیں آمدن ہے. ہاں جی. اور 10 لاکھ روپے کے پاس اس کا اخراجات ہے ہمارے. ہاں جی. اب ہر ایک نہیں ایسے ہوتے, ہمارے اخراجات ایسے ہیں, یعنی کئی لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کہ کوئی وہ خرچ کر لیں پیسے, کوئی ایشو نہیں ہے. کچھ لوگ تو اس سے نا زیرو خرچے کے ساتھ بھی چلا لیتے ہیں. جی جی. چلیں جو پیسے بھی آئیں گے تو ان کو آمدن ہوگی. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمیں اس کے اور مفادات کیا وابستہ ہوتے ہیں. جیسے نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, ہم نے کئی لوگ ہم سے چاہتے ہیں کولیب کرنا. جی جی جی. وہ کولیب کرنے کے بعد ہم نے کئی ان کے ساتھ چھوٹے بزنس کیے ہوتے ہیں, کہیں پیسے انویسٹ ہم نے کیے ہیں, کہیں انہوں نے کیے ہیں. جی جی. ایسے کام کیے ہوتے ہیں. اتنے سارے راستے نکلتے ہیں جہاں سے انسان پیسے کما سکتا ہے. مجھے حیرانگی آج بھی یہ ہے کہ لوگ صرف اس کے ایڈسنس کے پیسوں پہ دھیان کرتے ہیں. اصل میں یہ سکھایا گیا ہے. پتہ نہیں ہمارے دوست ہیں, میں ہمیشہ بات کرتے ہوئے ہچکچاتا ہوں, جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ صرف لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ یوٹیوب سے پیسے کمائیے, اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر رات کو آپ یہ کلک کریں گے اور صبح ایسے ٹائٹل لگائیں گے اور پرسوں یہ کریں گے تو پھر اتنے پیسے آ جائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف کسی ذہن کو محدود کر دینا ایک ذریعے کے اوپر, یہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنی عام زندگی میں اپنے کسی بھی جو بھی آپ کا پروفیشن ہے وہ اور اس کا سورس ایک ہے, تو اس دور میں آپ کے لیے ریڈ فلیگ ریز ہو چکا ہے. آمدنی کے مختلف ذرائع بنانا آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اور اپنے اسکل کے اندر ایک ہی اسکل سے اس کے مختلف ذرائع ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. یوٹیوب یا کانٹینٹ کریشن میں یہ بڑے ہی اہم ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ صرف ایک ذریعہ نہیں ہے. صرف جتنے لوگ جو اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں نا, تو وہ ڈیش بورڈ دکھا دیتے ہیں, اس پہ بھی میرا اعتراض ہے, میں اب اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا. وہاں پہ ارننگ نظر آ رہی. ایک تو وہ دورانیاں نہیں بتاتے کہ یہ کتنے دورانیے میں اتنے پیسے بنے. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کے 10 سال دے دیے ہوں, اور دیکھنے والے کو لگتا ہوگا کہ میری جرنی یہاں سے سٹارٹ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں بتایا جاتا. شاید وہ خود پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے, یا وہ یہ بتانا نہیں چاہتے, یا انہیں لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. جب کہ اس کے علاوہ بے شمار سورس ہیں, جس میں سے 3-4 کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہوئے خود بھی کریٹ کر لیتے ہیں. تو میرے خیال سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کانٹینٹ کریشن کی انڈسٹری میں جب وہ آتے ہیں تو انہیں باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آنا چاہیے, اور انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے کیا کلائنٹس لوں گا, میں اس سے ایڈسنس سے پیسے لوں گا, میں اس کے اوپر اپنا پروڈکٹ برانڈ کروں گا. کل کو آپ ای کامرس کا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں, کچھ بھی نہیں آپ کو پیسے آ رہے, آپ اپنے ہی پلیٹ فارم کے اوپر اپنا پروڈکٹ ڈسپلے کر کے اس کو سیل کر دیں, تو کتنی ساری چیزیں ہیں. میرے خیال میں ایک لمبی لسٹ ہے اس کی. اچھا, جتنا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے نا, تو اس کی کچھ جھلکیں میں نے اور بھی دیکھی ہوئی ہیں. لیکن ایک چیز بڑی اہم تھی کہ ایک بار آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے کراچی ہم گئے تھے. جی 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 جی. میں اور آپ, اور وہاں پہ میرے سامنے بالکل آپ نے ایک 1 ملین روپیز کی کنسلٹنسی تھی پر منتھ والی. ہاں جی. یہ آپ نے ٹھکرا دی تھی, اور کیا تسی رجے ہوئے ہو؟ اچھا, یہ پیسے کس کو نہیں چاہیے ہوتے. تمام دیکھنے والوں کو ذہن میں بھی یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ شاید بیوقوفی تھی. یہ ہر انسان, ہمیں بھی چاہیے, ہم کام کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, ہاں میں کافی عرصے سے کنسلٹنسی دے رہا ہوں, اس کے اوپر بھی بہت لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ ایکسپینسو ہے. ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ 10 لاکھ روپے دینے کو تیار ہے, لیکن وہ 10 لاکھ روپے دینے کے بعد جس منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور جس کا وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا. اس کیس میں بھی کچھ ایسے ہی تھا. وہ کلائنٹ جذباتی تھا, ہمیں نظر آ رہا تھا, ہم پیسے لے لیتے, وہ کلیمنٹ نہ ہوتے, وہ ہمیں پیسے دے دیتے, ہم ان کو چارج کرتے, اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں نہ پہنچتے. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کام ہر کسی کے لیے بھی نہیں بنا ہوا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو محض آپ
پیسے سپینڈ کر کے 2 سال کا سفر 1 ماہ میں کبھی بھی طے نہیں کر سکتے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے, اس کے کچھ پروسیسز ہیں, ان کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. کوئی شخص اگر یہ خواہش کر لے کہ مجھے جلدی ہے اور میں اگر جو ہے وہ دنیا میں کسی بچے کو 9 ماہ کی بجائے 1 ماہ میں لے کے آنا چاہتا ہوں, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں ان میں وقت درکار ہوتا ہے. آپ کسی کو پیسے دے کے جلدی میں وہ نہیں کر سکتے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس کیس میں یہ ہو رہا تھا کہ کلائنٹ کو جلدی تھی اور ہمیں پتہ تھا کہ ہم اس کو اتنے کم ٹائم میں یہ سب کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے ان کوالٹیز کے ساتھ جو مجھے اس کلائنٹ کے کام میں نظر آ رہی تھی. تو پھر ہم نے کہا کہ بس اب اس کو چھوڑنا ہی بہتر ہے. تو لوگوں کو آپ کنسلٹنسی دے تو رہے ہیں نا؟ کنسلٹنسی تو دیتے ہیں. اس کی کون سی ورائٹی ہے جو آپ کس طرح کی کنسلٹنسی دیتے ہیں؟ ہاں, کنسلٹنسی کے اوپر ہمارا جو ہے وہ ایک ماڈل بڑا سکسیزفل ہے. ہم سمپلی جو ہے وہ لوگ ہمیں کنسلٹیشن بک کرتے ہیں. کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے یوٹیوب کی جرنی سٹارٹ کرنی ہے, کیا یہ میرے لیے ہے یا میرے لیے نہیں ہے, وہ ہم اس کا پورا انالیسس کر کے بتا دیں گے کہ کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. فرض کریں یہ طے ہو گیا کہ اس شخص نے یہ کام کرنا ہے, پھر اس کے لیے چیلنج آتا ہے کہ وہ نش کیسے ڈیفائن کرے. ہم اس کو اس کے مزاج کے مطابق, حالات کے مطابق, اس کے ایجوکیشن لیول, فائنینشیل لیول اور باقی کمٹمنٹس کو دیکھتے ہوئے یہ بھی گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کس نش پہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جرنی کا آغاز کرنا ہے. اس کے ساتھ پھر ہم نے کچھ ٹولز رکھے ہوئے ہیں, ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئرز ہیں, وہ ہم انہیں پرووائڈ کر دیتے ہیں. کچھ شارٹ ویڈیوز ہیں جس کو دیکھ کے وہ سیکھ بھی جاتے ہیں, تو وہ اپنے یوٹیوب کا سفر کا آغاز کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم انہیں گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں, ہماری ٹیم کے لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں. اب آ جائیں دوسری کیٹیگری, کسی شخص نے یوٹیوب شروع کر دی ہے. اب شروع کرنے کے بعد لوگ مختلف چیلنجز دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اس کام کے لیے نہیں بنا, وہ 2 سال کے بعد مایوس ہوتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو بھی اس پوڈ کاسٹ کے آغاز میں بتا رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ کام چلانے کے بجائے چھڑوا دیا. میں نے کہا آپ اسے مت کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر انسان کے لیے بنی ہو, ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہو. محض پیسے کمانے کے لیے آپ کسی کام کا آغاز کریں اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں اس چیز کے لیے نہیں بنا, تو پھر بھی کر رہے ہو, تو یہ آپ اپنا فائدے کی بجائے نقصان کر لیں گے. تو ہم لوگوں کو یہ گائیڈ کرتے ہیں, اگر کسی شخص نے یہ جرنی سٹارٹ کی ہوئی ہے, وہ روز چیلنج فیس کر رہا ہے, ویوز نہیں آ رہے, اس کو اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی, تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا یوٹیوب چینل گروتھ نہیں لے رہا. کسی شخص کو اگر یہ نہ پتہ ہونا کہ اس نے کیا کرنا ہے, یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, لیکن یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اس نے کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. تو بہت سارے لوگوں نے جو نہیں کرنا ہوتا وہ کر ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہم کانٹینٹ کی اسٹریٹجی دیتے ہیں, اس اسٹریٹجی پہ لوگ آتے ہیں تو وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے بھی اب بے شمار کیسز موجود ہیں, وہ ڈیفینیٹلی لوگوں کو پاتھ ملتا ہے تو وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور سکسیس شروع ہو جاتی ہے. اور آپ کے پاس لوگ اپنے چینلز بھی مینیج کرواتے ہیں جو ذرا جن کا بجٹ اچھا ہوتا ہے, کرواتے رہتے ہیں, یہ بھی سروسز دے رہے ہیں نا آپ؟ ہاں جی, یہ سروسز بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس کانٹینٹ اچھا ہے, اس کے لیے ایک میرٹ ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. میرٹ یہ ہے کہ کوئی شخص ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی کسی اپنے ادارے میں اچھی سروسز ایسی دے رہا ہے جس سے دوسروں کو بھی نفع پہنچ سکتا ہے. کچھ علمی ادبی لوگ ہوتے ہیں, کچھ نالجیبل لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈائیورسفائی نالج ہوتا ہے, لیکن ان کے پاس یہ وقت نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے ایک ویڈیو کو ریکارڈ کروائیں, کوئی کیمرہ مین ہائر کریں, پھر اس کے بعد وہ اس کو ایڈٹ کرائیں اور اس کے بعد پھر اس کو پروفیشنل طریقے سے اپلوڈ کریں. تو ایسے لوگوں کو پھر ہم A to Z سروسز دیتے ہیں, ریکارڈنگ سے لے کے ایڈیٹنگ تک, ان کا چینل مینیج کرنا. نہ صرف چینل, باقی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, باقی جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں. تو مختلف لوگوں کی مختلف ڈیزائرز ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ میری آرکائیونگ ہوتی رہے, تو وہ آرکائیونگ ہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں کسی سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہوں, میں دوسروں کو بھی اس کے اوپر ایکسپرٹ کر رہا ہوں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کیریئر کے طور پہ استعمال کریں, فائنینشیل کیریئر کے طور پہ. یہ ویسے سب سے ٹف ہوتا ہے, تو ان کو بھی ہم ایز اے کلائنٹ لے لیتے ہیں اور وہ سروسز جاری رہتی ہیں. اور پاکستان کے کئی جرنلسٹ ہیں جن کے آپ نے چینل پہلے مینیج کیا. ہاں جی, بے شمار چیزیں, اس میں تو بہت سارے لوگ ہیں. آپ پاس تو ہوں گے نا وہ والے جو BTC ہوتے ہیں, ان کے کیا کہتے ہیں, BTS,
ہاں جی ہاں جی کہیں وہ ویڈیو لیک کرنے کے لیے نہیں آپ نہیں اسے کرتے لیک کیے؟ اچھا یہ ویسے سوال ہی بڑا دلچسپ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچھلے 10 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے کلائنٹس بھی اگر یہ سن رہے ہیں, ایسے تمام لوگ جو کیمرے پہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی اگر یہ سن رہے ہیں, کیونکہ ریکارڈ پہ کی جانے والی بات جو ہے وہ میرے خیال میں غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کی مدد سے آج تک ایسا ہمیں انسیڈنٹ نہیں فیس کرنا پڑا کہ ہمارے کسی کلائنٹ کو ہماری وجہ سے کسی قسم کی پریشانی ہو. آج کی تاریخ تک تو ایسا ہے. فیوچر میں اگر کسی چیز میں کوئی چیلنج آنا ہو تو ہم اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے پاکستان کے ایک ٹاپ کے جرنلسٹ ہیں جن کا آپ مینیج کرتے رہے ایک وقت میں. جی جی تو وہ چاہتے تھے کہ آپ ان کا مینیج کرتے رہیں, لیکن آپ نے کچھ عرصہ کیا تھا اور اس کے بعد نا اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہاں معذرت کی تھی. جی 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 میں نا یقین کیجیے گا ایک بات سے میں بڑا متاثر ہوں کہ یاسر بھائی انتہائی پروفیشنل ہیں. پروفیشنل ایسے کہ یہ ڈائری پڑھی ہے یاسر بھائی کی, میں یہ کام کر نہیں پاتا بہت سارا, لیکن یاسر بھائی جب کسی مہمان کو لے کے آتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں تو اس کو 2-3 دن تک مسلسل سنتے ہیں. بڑا لمبا کام ہوتا ہے اس کے متعلق ریسرچ کرنا. میں اس سے کیا پوچھوں. میں نے ان کے نا یہ رویے بھی دیکھے ہیں یہاں پہ کلائنٹس کے ساتھ کہ اگر ان کو لگا کہ یہ کلائنٹ مجھے سوٹ نہیں کرتا یا کلائنٹ کو نقصان پہنچے گا, یہ کلائنٹ نہیں لیتے, تو وہ بھی کام اپنے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا. ہاں جی یہ ریسرچ کے اوپر بڑی زبردست بات کی. اب ہم یوٹیوب کی طرف چلتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ شہزاد بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹنگ جو ہے شروع کرنا آسان کام ہے. بالکل آسان ہے شروع کرنے کی حد تک. ہم کیونکہ باقاعدہ پوڈ کاسٹ کے اوپر بھی لوگوں کو آغاز کرا کے دے رہے ہوتے ہیں. آپ جب تک اپنے کام کے ساتھ ایماندار نہیں ہوں گے آپ کا وہ کام نہیں چلے گا. آپ کا رزق جس کام سے جڑ گیا ہے, اگر آپ اس کے اندر ایمانداری نہیں برتیں گے, یہ یونیورس بہت سینسیٹیو ہے, یہ ناراض ہو جاتی ہے. آپ کا کام آپ سے ناراض ہو جائے گا. میرے نا پوڈ کاسٹ میں کامران جاز صاحب آئے, یو کے میں ان کا ماشاء اللہ بہت بڑا بزنس ہے, آپ ان کو جانتے ہیں. جی 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 کامران صاحب کہتے ہیں کہ میرے آفس میں نا جو لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں ان میں پاکستانی لوگوں کو نا 20 نمبر ایکسٹرا دیتا ہوں کہ اگر یہ پاکستانی ہوں خالی باقی پوائنٹس پہ ہار بھی جائیں تو 20 نمبر ان کو ایکسٹرا دیتا ہوں. کہتے پھر ہار جاتے ہیں. ایک اور بات مزے کی آتی ہے, میں نے ایک پارسی بندہ ہائر کیا ہوا, تو کیمرے کے اندر دیکھوں جب یہ آتا ہے نا وہ آ کے اس نے ایک لاکر سے پہنا تھا, تو ایک وہ نا اپنے آ کے ایسے ہاتھ لگاتا ہے ٹیبل کو, پھر لاکر کے ساتھ کچھ اپنی عبادات کرتا ہے, پھر اسے چومتا ہے. تو مجھے اس کی نا عجیب ویئرڈ سی اس کی حرکتیں لگیں. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ جو آپ کا رزق کا اڈا ہے نا جی اس کا ادب کرنا ہے, اس کی تعظیم کرنا ہے. بالکل. اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ بہت سارے لوگ نا صرف مشہور ہونا چاہتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اگر دنیا کو ہماری بہت سخت ضرورت ہے, یوٹیوب کے سرور خالی پڑے ہوئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آ کے بھر دے. فیس بک, انسٹاگرام, باقی لوگوں کے جو ہارڈ ڈرائیوز ہیں وہ خالی ہیں, ہم کچھ بنا کے ان کو دے دیں گے. بڑی اہم چیز لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کانٹینٹ کریشن کی دنیا میں آ رہے ہیں بالکل بھی ان کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو ان کی ضرورت ہے. یا آپ یہ سمجھتے ہیں تو ون ون سچویشن کریٹ کرنی پڑے گی آپ کو. لوگ کیا کام کرتے ہیں, وہ کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں, انہیں لگتا ہے یہ بہت آسان کام ہے. آپ نے اب کیونکہ یہ ذکر چھیڑ دیا تو میں بتا دوں, میری طرح بہت سارے لوگ یہ کرتے ہوں گے. جب ہمارا گیسٹ ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے ہم گھنٹوں دنوں تک اس کو پڑھتے ہیں پہلے, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے میکسیمم, اور اس 1 گھنٹے میں ہم نے اس کے ذہن کی تلاشی لینی ہے اور لے کے لوگوں تک ویلیویبل کانٹینٹ پہنچانا ہے. یہ صرف گپ شپ سے نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ جو ہے وہ کسی نیش کا انتخاب صرف اس لیے کر لیتے ہیں کہ کوئی دوسرا کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں گا. ہونا کیا چاہیے, آپ اپنا احتساب کریں, اس کام کو کام سمجھیں. کانٹینٹ کریشن مذاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے, آپ کسی اور صلاحیت پہ بھی فوکس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت موجود ہے تو پھر آپ اس کام میں ضرور آ جائیں. آنے کے بعد جب بھی آپ سر کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگیں, آپ ایک بات فارمولہ دینے لگا ہوں. یہ جتنے لوگ کانٹینٹ کریشن کی انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک فارمولہ ہے کہ میری ویڈیو فلاپ ہوگی یا میری ویڈیو چلے گی. میں آج ٹیکنیکل سائٹ پہ بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے.
الگو کیسے بیہیو کر رہا ہوتا ہے, کی ورڈز کیسے لگانے ہیں, یہ آپ سب لوگ سیکھ جائیں گے. بے شمار ویڈیوز پڑھی ہیں میرے سے, بہت اچھا لوگ آپ کو شاید گائیڈ کر دیں. آپ کے کانٹینٹ کو ریکارڈ کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں آپ کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ یہ ایک محفل میں ضرور ڈسکس ہو, چاہے وہ آپ کے دوستوں کی محفل ہو, چاہے جنرل کوئی محفل ہو. وہ یہ کہے کہ شہزاد مرزا صاحب نے, کوئی شخص ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بناتا ہے, میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے اور انہوں نے یہ بڑی زبردست بات سکھائی ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. یہ کم سے کم معیار آپ طے کریں کہ جب میں کوئی بھی ویڈیو بناؤں تو وہ کسی شخص کی زندگی میں اتنی ویلیو ضرور ایڈ کرے کہ وہ آپ کا کانٹینٹ کہیں پہ ڈسکس ہونا چاہیے. دوسری شرط, جب آپ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد کسی شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا فائدہ پہنچنا چاہیے, کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ ہونی چاہیے. اگر آپ کو سننے کے بعد آپ کی بات, اچھا شروع میں آپ ویوز لے لیں گے, ہم جس طرح کلک بیٹ کرتے ہیں میں اس کے سخت خلاف ہوں. کلک بیٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ مکمل مقدمہ تبدیل کر دیا جاتا ہے پوڈ کاسٹ کے تھم نیل پہ اور اس میں بنائے ہوئے کانٹینٹ کے اوپر. یہ یاد رکھیے گا, آپ ایسا کرتے ہیں. الگو کیسے بیہیو کر رہا ہوتا ہے, یوٹیوب اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے, یہ لمبی کہانی ہے, میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کیا ہو رہا ہوتا ہے. جب کوئی شخص آپ کی ویڈیو کو کلک کرتا ہے نا سر, آپ کو تو یہ ساری چیزیں تفصیلاً پتہ ہیں, سننے والوں کے لیے کلک کرتا ہے اور وہ بات وہ ڈھونڈنے کی, مثال کے طور پہ آپ نے لکھا کہ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو یہ ایک ہوم ریمیڈی 5 منٹ میں آپ کا سر درد بھگا دے گی, اور وہ ویڈیو کا دورانیہ 10 منٹ. کسی شخص نے اپنے سر درد ختم کرنے کے لیے اس کو کلک کر لیا, کلک ہوا اور اس ویڈیو کے اندر آپ نے یہ بتایا کہ سر کا درد تو ہوتا ہی رہتا ہے, چھوڑے میں آپ کو شاعری سناتا ہوں, آپ میری شاعری سنیں, ٹھیک ہے, یا کسی بھی طرح کا کوئی آل فال چیز, یا اس میں کہیں نہ کہیں آپ ذکر کر دیں کہ سر درد کو لے کے پریشان نہیں ہونا چاہیے, آج کل بڑا کامن ہے, آپ کو گرمی لگی ہوگی آپ نہائیں. یہ کوئی ویلیویبل کانٹینٹ نہیں ہے. وہ بات سنتے ہی 1-1.5 منٹ میں آپ کی باڈی لینگویج سے لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں. وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ آپ جو مرضی سنائیں گے لوگ سنیں گے, لوگوں کے پاس آپشن بڑھ گئے ہیں. 20-25 سیکنڈ میں آپ کی ویڈیو کوئٹ کر دے گا. یوٹیوب جب یہ بیہیویئر نوٹ کرتا ہے کہ کلک کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو اس نے لکھا ہوا ہے یہ کوئی ضرورت ہے لوگوں کی, لیکن ان کی نیڈ پوری نہیں ہو رہی یہاں پہ آ کے. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ بات نہیں کر رہا جس کو سننے کے لیے کسی نے کلک کیا. جب یہ بیہیویئر 50, 100, 150 دفعہ یا 100 ویوز آپ کو آتے ہیں کریٹ ہوتا ہے نا, تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو روک دیتا ہے. لیٹ سے ایک دفعہ آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے, اتنی سپیڈ سے, مثال لیں آج کے دور میں, اب جیسے اب بارشیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے, تمام لوگ جو اس چیلنج کو فیس کر رہے ہیں وہ اس سے باہر نکلیں. آپ ابھی لکھ کے لگا دیں کہ لاہور کا ہر گھر ڈوب گیا, خدا نخواستہ, ہر بندہ کلک کر لے گا, ٹھیک ہے, لیکن آپ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. اتنی تیزی سے اس کے اوپر کلک آئے گا کہ وہ ویو یوٹیوب کو بھی ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے شاید ٹائم لگے, لیکن نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا یوٹیوب کو پتہ لگ جائے گا یہ بالکل ہیومن کی طرح بیہیو کرتا ہے. آپ سارے لوگ سن لیں, جیسے آپ کے شخص آپ کے ساتھ کوئی ایک فراڈ کرے نا ایک دفعہ, تو دوبارہ آپ اس کی دکان پہ یا اس بزنس پہ نہیں جاتے, آلدو آپ اس وقت گئے تھے جب آپ بہت زیادہ رش لگا تھا. اسی طرح سے میں بار بار لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی یا تو ایمانداری سے کام کریں, ویلیو ایڈیشن کانٹینٹ کریٹ کریں, یا پھر یہ نہ کریں. تکا نہیں لگنا سر, یہاں پہ یوٹیوب آپ کو تکا نہیں لگانے دے گا. آپ کے نا پوڈ کاسٹ پہ ریسرچ سے مجھے یاد آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ جس بندے کو ہائر کرنا ہو نا ہم نے, جی, اس کے ساتھ ریکارڈنگ کر لیں ایک بار پوڈ کاسٹ والی, چاہے پبلش کریں یا نہ کریں. اس کی مثال یہ تھی ہاں کہ آپ ایک شخص کو جانتے ہیں جن کو میں نے 6 ماہ کے لیے اپنے ایک کمپنی میں ہائر کیا تھا. ہاں جی, سروسز کے لیے. ہاں, سروسز کے لیے 6 ماہ کے بعد جب وہ چھوڑ رہے تھے یہاں پہ, تو یہاں کچھ پرفارم نہیں کر سکے. میں نے جب ان کا پوڈ کاسٹ کیا تو وہ پوڈ کاسٹ میں فیل ہو گئے, اور یہ پوڈ کاسٹ میں نے اصل میں جتنا دورانیہ ہم نے کرنا تھا نا اس سے پہلے ہی کٹ آف کر دیا تھا, کہ مجھے لگا کہ کوئی ویلیبل چیز نہیں آ رہی اس میں. میں ان کی نا باتوں سے مطمئن نہیں تھا, اور وہ اور فل سارا تھا نا اس میں. جی جی. لیکن یقین کیجیے گا
میں نے اس کے بعد سوچا کہ مجھے جس بندے کو ہائر کرنا ہے اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ اسٹائل کا ایک انٹرویو کرنا چاہیے. جی بالکل. لیکن ان کی وہ ویڈیو ہٹ ہوگی. اچھا یہ ہو جاتا ہے, وہ ویڈیو ہٹ ہو گئی. ہوتا کیا ہے بنیادی طور پہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کریکٹر جو ہے وہ منظر عام پہ آتے ہیں, کسی ایک جملے سے مشہور ہو جاتے ہیں, کسی ایک تقریر سے مشہور ہو جاتے ہیں, لیکن وہ زیادہ دیر سٹے نہیں کرتے, وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سبجیکٹ پہ کام کریں, ٹاپک پہ نہیں. جب آپ ایک مضمون ایک کتاب کی شکل میں لوگوں کے سامنے اپیئر ہوں گے تو روز نیا ورک کھلے گا. اگر آپ کے پاس ورک ہی ایک ہو, میں اب نام نہیں لینا چاہتا کہ بہت سارے کانٹینٹ کریٹر ہیں ان کے پاس صرف ایک موضوع ہے, اس ایک موضوع کو وہ 50 اینگل سے بتا دیتے ہیں, 100 دفعہ نہیں بتا سکیں گے, 250 دفعہ نہیں بتا سکیں. پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے نظر لگا دی, میرے خلاف پروپیگنڈا ہو گیا, میری ویڈیو کو بلاک کیا گیا کیونکہ میں اس کام میں ہوں. مجھے بہت دفعہ یہ کال ریسیو ہوتی ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا تھا یا کر رہی تھی, مجھے لاکھوں ویوز آنا شروع ہو گئے تھے, اچانک پتہ نہیں کیا ہوا, اچانک آپ ایکسپوز ہو گئے, لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ مدعے کی بات کوئی نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ کو کوئی لارا لگا کے رکھے کہ ابھی میں تمہیں کام کی بات بتانے لگا ہوں. ابھی تو کوئی شخص کے خاص وقت تک تو انتظار کرے گا, اس کے بعد یہ کہے گا یار یا نہیں, یا پھر اس کو یہ پتہ لگ جائے آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسمارٹ ہوتے ہیں, وہ کسی بھی وجہ سے ان کو ہٹ ملتی ہے, وہ لیڈ پکڑتے ہیں, پھر وہ انہیں سمجھ آ جاتی ہے, وہ ڈائیورسیفائی کر دیتے ہیں اپنے آپ کو, ایکسپیرینس لے جاتے ہیں. تو آپ ایکسپیرینس لیں, ایکسپوز مت ہوں. اچھا, جو لوگ آپ سے لے رہے ہیں کنسلٹنسی, ان کے ایک تو آپ کتنا ان کو وقت دیتے ہیں, کس طرح سے وقت دیتے ہیں, کتنی دیر گزارنے کے بعد ان کو نتائج ملنا شروع ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے کوئی یونیورسٹی کسی کو ڈگری پرووائڈ کرے یا کوئی شخص کسی سرٹیفائڈ فرم سے کوئی کورس کرے تو اس کو جاب کتنی دیر میں ملے گی اور وہ کتنی جلدی پیسہ کمانا شروع کر دے گا, اس کی گارنٹی شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہوتا کیا ہے, زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ رانگ ٹریک پہ ہوتے ہیں, وہ اپنا ٹریک ٹھیک کرتے ہیں اور پھر دوبارہ جب آپ جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے زیرو سے سٹارٹ کیا. وہ سفر جو وہ کرتے کرتے شاید 2 سال بعد بھی کہیں نہ پہنچتے ہوں, ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد, سولوشن لینے کے بعد وہ 3 سے 6 ماہ بعد وہاں پہنچ جاتے ہیں جو ان کے ذہن میں عکس ہوتا ہے. ہم بالکل کلیم نہیں کرتے کہ آپ ہم سے ڈسکس کرنے کے بعد, کنسلٹیشن لینے کے بعد اوور نائٹ مشہور ہو جائیں گے, آپ کے ویوز بڑے آنا شروع ہو جائیں گے. کوئی کلیم نہیں ہے. آپ بہت پیسے کمانا شروع کر دیں گے, کوئی کلیم نہیں ہے. ہمارا ایک کلیم ہے, ہم کانٹینٹ اسٹریٹجی دیتے ہوئے لوگوں کا وقت بچاتے ہیں اور لوگوں کو رائٹ ڈائریکشن پہ لگاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ 500 کلومیٹر سفر کریں تو آپ جو ہے وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں, اور اس نے جانا اسلام آباد ہو, وہ 500 میٹر اپوزٹ ڈائریکشن ملتان بھاولپور تک پہنچ جائے, تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کو کتنا افسوس ہوگا, وقت, پیسے, انرجی ضائع کر کے وہاں کھڑا ہو کے رو رہا ہوگا. اب اس کو اب آپ سمجھیں, اب اگر اس کو کوئی یہ بتائے گا کہ بھائی جان آپ غلط آ گئے ہیں, آپ کو ادھر جانا ہے, تو اس کا مطلب اب اس نے 1000 کلومیٹر طے کرنا ہے, منزل پہ آنے کے لیے 1000 کلومیٹر طے کرنا ہے, تو اس کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح سے, یا کچھ لوگ تھوڑی دور گئے ہوتے ہیں, ابھی ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ واپس آ جائیں. کچھ لوگوں نے سفر کا آغاز کرنا ہوتا ہے, وہ تو بہت آئیڈیل ہوتے ہیں, انہیں تو ہم پوری ڈائریکشن دیتے ہیں نا کہ آپ. کچھ لوگوں کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ کم فیول کے ساتھ اور مناسب سواری نہیں ہے آپ کے پاس, آپ برائے مہربانی یہیں قیام کریں, انتظار کریں رائٹ وقت کا. تو اس کے لیے لوگوں کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا آغاز میں ہیں, کیا وہ غلطیاں کرتے ہوئے بہت دور پہنچ چکے ہیں, اور وہ کتنے اسمارٹ ہیں, اپنے آپ کو کتنی جلدی واپس لے آئیں گے اور ہماری بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے. اس میں ایک بہت زبردست فیچر ہے, پتہ نہیں مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہماری گفتگو پرولونگ ہو گئی ہے اس چیز کو لے کے, لیکن فیچر یہ ہے کہ ہمارے سے ڈسکس کرنے کے بعد لوگوں کو جو ہم آبویسلی ہم ٹائم دیتے ہیں, تو ٹائم کے بعد ہم ان کو چارج کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ایک اسٹینڈرڈ میسج کرتے ہیں.
اگر آپ کو یہ کنسلٹنسی یا یہ گفتگو سننے کے بعد آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غلط جگہ سے سیکھ لیا یا سمجھ لیا تو آپ ریفنڈ لے لیں. اچھا، پاکستان کے ایسے کئی لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں اور ان کی ڈائر نیڈ ہے کہ یہ مشہور ہوں، یہ مشہور ہونا چاہتے ہیں. اگر فرض کیا کوئی شخص یوٹیوب پہ چینل بنانا چاہتا ہو یا آپ کی سروسز لینا صرف چاہتا ہو، چاہے کہ میں چند دن نہیں، مے بی 2 months میں 3 months میں پاکستان میں کہیں بز کریٹ ہو میرے متعلقہ، میں امیر ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں، تو کیا یہ 50 لاکھ 1 کروڑ یا 2 کروڑ خرچ کر کے ایسا کرنا ممکن ہے کہ ان کو اسپون فیڈ کر کے اور ان کو پلیس کر کے ان کو پورا ہوتا ہے نا میڈیا کی وہ سبسڈی جو آپ دیتے ہیں یہ دے کے ان کو مشہور کر دیں؟ اچھا، میں آپ کے سوال پہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اس کے 2 جواب ہیں اور کیونکہ آپ کے سوال بھی 2 ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ ممکن ہے، ہو جاتا ہے. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ تو ہم یہ نہیں کرتے. اب ان دونوں کی وضاحت سن لیں. یہ ممکن اس لیے ہے کہ سر مجھے ایک بات بتائیں، پیسے دے کے آپ کو میں ابھی اگر یہ کہوں کہ 1 لاکھ کا مجمع چاہیے، میں نے تقریر کرنی ہے، تو آپ کہیں کہ ایک بندہ 1000 روپیہ لے گا، میں جاتا ہوں ہر چوک سے مزدور پکڑتا ہوں، وہ کھڑے ہو جائیں گے آ کے، ٹھیک ہے. تو 1 کروڑ روپے میں یا جتنے بھی اماؤنٹ اب میں میتھ نہیں کر پا رہا، آپ اس بندے کو وہ میدان بھر دیں گے اور وہ کھڑا ہو کے تقریر کرے گا. تاثر تو یہی آنا چاہیے کہ ایک شخص کو 1 لاکھ لوگ دیکھنے آ گئے ہیں، اس کی بات سننے آ گئے ہیں اور ہمہ گوش بیٹھے ہیں، تو یہ بڑا مشہور آدمی ہے یا اس کا گیان بہت اچھا ہے، بڑا انٹلیکچوئل ہے. ایسے ہی تاثر ہے. روڈ سے گزرنے والے شخص کو اس کے بارے میں یہ تاثر آ گیا اور وہ بھی خوش. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ یہ تاثر قائم رکھ سکتا ہے تا حیات؟ نہیں، اگر وہ سرسی آپ کی بائی کرتا رہے یا کسی اور کی، اور آپ ٹھیک ہے، اس کو اگر ایسے آپ نے کرتے اس ہیں کی جیسے نا زندگی کا، کٹ پتلے کی طرح، اگر اس نے اپنی زندگی کا کل سرمایہ اسی کام پہ لگانا ہے تو وہ لگا دے. میں بڑی جینون بات بتاؤں، نہیں میں تو اس لیے ہنس رہا ہوں کہ پاکستان میں سچ مچ ایسے کئی لوگ ہیں، وہ اتنے دیوانے ہیں، وہ چاہتے ہیں میں کسی طرح سے مشہور ہوں. آپ کی بات میں کاٹ ہو نا شہزاد مرزا صاحب، تو آپ 10 روپے لگائے بغیر یہ مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں. اور اگر آپ کی بات میں دم نہیں ہے نا سر، تو پیسے کے زور پہ تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ زور اگر ختم ہو جائے تو بڑی مایوسی ہوتی ہے. میں ڈسکریج کرتا ہوں اس چیز کو. میں کہتا ہوں کہ آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی وفر دے دی ہے، اس کو خیر کے کام میں لگا دیں. آپ پھر بھی مقام لے، یہاں بھی مقام لے لیں گے، آگے بھی مقام لے لیں گے. لیکن لوگوں کی مرضی ہے، پتہ نہیں، میں اس کو اب یہ نہیں چاہتا کہ جو لوگ یہ کام کسی کے لیے کوئی ایجنسیز کر رہی ہیں تو وہ ایسا نہ سوچنا شروع کر دیں. ممکن ہے، لیکن میں ڈسکریج کرتا ہوں. پیسے دے کے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے. دوسرا اینگل لے لیں، کسی شخص کو آغاز چاہیے ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے لوگ جانیں، اس کا پروڈکٹ اسٹرانگ ہے، اس کی بات میں دم ہے. ہم اپنے پوڈ کاسٹ پہ بھی لے کے آتے ہیں ایسے لوگوں کو، ٹھیک ہے، پروموشنل پوڈ کاسٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں. ایسا بندہ جس کو یہ یقین ہو کہ میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے یا میرے پاس ایک سروس ہے جو دوسرے لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر سکتی ہے، لیکن میں کیسے بتاؤں؟ میں اگر اپنا پروڈکٹ ایک پلیٹ فارم بنا کے بتاؤں گا لوگوں کو تو وقت لگ جائے گا. تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں کریڈیبل لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں یا ایسے پلیٹ فارم پہ جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ میں اپنا پروڈکٹ ڈسپلے کرتا ہوں. ایسے شخص کو 4-6 پوڈ کاسٹ، 5-6 میڈیا اپیرنس وہ ہم کام کر دیں گے. اس کو وہ کرانے کے بعد وہ ان ہو جائے گا مارکیٹ میں. پھر اس کی پروڈکٹ آگے اس کو پروان چڑھاتی رہے گی یا اس کی سروس اس کو پروان چڑھاتی رہے گی. لیکن ایک شخص محض یہ کہے کہ میں ایک انسان ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پش سے دیں گے، کچھ قابل بھی تو ہو نا. قابلیت ہونا ضروری ہے، یہ بڑا اہم ہے. یہ وہ آج بڑا زبردست ہو رہا ہے کہ آپ وہ سارے لوگوں کی جو سوالات ہیں نا وہ کلیئر ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ بلا وجہ ہی کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ اچھا لوگوں کی اپیرنس کی ریکویسٹ بھی سن لیں ذرا. بہت سارے لوگ شہزاد بھائی آپ بھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نا ہمیں پوڈ کاسٹ پہ لے لیں. ہمارے لیے قابل احترام ہے، دوست ہو سکتے ہیں، ہمارے جاننے والے ہو سکتے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کیا فائدہ آپ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں گاڑی بہت اچھی چلاتا ہوں.
میں ایک دفعہ 4.5 گھنٹے میں اسلام آباد سے لاہور پہنچ گیا تھا موٹر وے کے ذریعے. تو مطلب یہ ایک بہت بنیادی بات ہے, اس کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. ایسا کام ہزاروں لوگ دن میں کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی یونیک چیز ہے ہی نہیں, آپ کسی کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, تو آپ اپنا 1 گھنٹہ, ہمارا 1 گھنٹہ یا سننے والوں کا 1-1.5 گھنٹہ بالکل محفوظ کریں, اس میں کچھ اور پروڈکٹیو کر لیں. پھر ایسے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ چلیں پیسے لے کے کر لیں. میں اس کے بھی خلاف ہوں, کیونکہ دیکھیں اگر ہم کسی کے لیے پروموشنل کانٹینٹ بھی بنا رہے ہیں تو سر پروموشنل کانٹینٹ کے اندر بھی پروموشن کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو کسی دوسرے تک اگر ہم پہنچا رہے ہیں تو وہ اس کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کر دے. میں نے جیسے بات میں کوئی شخص کہے کہ میں محض ایک انسان ہوں, بس میرا دل کرتا ہے لوگ مجھے دیکھیں, تو پھر اس کا بہترین حل ہے وہ کوئی پیج بنائیں اور اس پہ بس لگاتے رہا کریں ویڈیوز اور کمپینز بنا کے لوگوں کو دکھائیں. انٹل انلیس جس کے پاس کوئی ویلیو ایڈیشن چیز نہیں ہے, مجھے لگتا ہے اسے خود بھی احتیاط کرنی چاہیے اور کسی دوسرے کو جو کوئی ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ لا رہا ہے ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. یاسر بھائی, میں نے آپ کی بات ویسے سنی ساری, آپ کی رائے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, زبردست ہے. آپ نے اونیسٹلی جو بات بتانی تھی لوگوں کو بتا دی. میرا ایسے ذاتی خیال ہے کہ ہم کر سکتے ہیں ایسے. اچھا, کر کیسے سکتے ہیں؟ میں چونکہ نا بنیادی طور پر ہوں ہی مارکیٹر, میرا کام یہی ہے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے پاس نہ کوئی پروڈکٹ ہے, ہاں جی, نہ کوئی صلاحیت ہے, نہ وہ صلاحیت پیدا کر سکتا ہے. ہاں جی. اچھا, اگر فرض کیا اسے مشہور ہی ہونا ہے نا تو اس کے پیسے بڑھ جائیں گے, لیکن ہم اسے کر سکتے ہیں. ہم سب سے پہلے پتہ کرتے کہ اس کا وہ والا اینگل پکڑیں گے جو اینگل مشہور کیا جا سکتا ہے. ہاں, اب یہ دیکھیں نا, ہاں جی, میں یہ یہاں پہ ڈبیٹ, یہاں پہ ذرا وضاحت لے لیں. اینگل کا ہونا ضروری ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپلور کرا دیں گے, اور اگر کسی شخص میں ایسا نہیں. ہاں دیکھیں نا, اگر فرض کیا بندہ امیر بھی ہے نا, اور امیر اگر بندہ ہے تو اس کے پاس ایک کاروبار بھی چل رہا ہے, تو ہم اس کا کہیں نہ کہیں وہ اینگل دکھانا شروع کر دیں گے جہاں پہ اپنا یہ اپنی ملازمین کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے, فلاں کیسا ہے. دیکھیے اس نے کون سا یوٹیوب اپنا رن کرنا ہے. اچھا, مجھے بتائیں کہ ویلیو ایڈ ہوئی؟ نہیں, ویلیو ایڈ کئی بار نہیں ہوتی. اچھا, دیکھیں نا, کئی بار ویلیو ایڈ نہیں کرنی ہوتی. ہم صرف عوام کے ذہنوں میں جو سوچ ہے, اچھا, یہاں پہ لوگ چاہتے ہیں فرشتے. ہاں, تو اس کو اگر ہم فرشتہ بنا کے جسٹ پیش کر دیا نا کہ دیکھو یار کتنا اللہ لوگ ہے, اس نے کتنا پیسہ لوگوں کو دیا, ایسے نوکری دیتا ہے, ایسے ہی فلاں کرتا ہے, وہ بندہ مشہور ہو جائے گا. وہ لگتا بات ہے جو, لیکن یہ یہاں پہ یہ واضح کر دیں کہ کیا اس کا یہ عمل واقعی میں ایگزسٹ کرتا ہوگا یا فی البدی بنایا جائے گا؟ اچھا, مارکیٹر کے لیے نا یہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, میری شروع سے ایک رائے ہے. اچھا, آپ جانتے ہیں مزاری صاحب کو, مزاری صاحب کے پاس ایک بار کافی لوگ بیٹھے تھے, ہم اسپیکرس تھے ایک ایونٹ کے, تو سب نے بات کی کہ پروڈکٹ آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے, بولنی چاہیے. ہاں, میں نے انہیں کہا, ہاں جی, آپ مجھے نا را پروڈکٹ دیجیے, میں اس کی پیکنگ اور مارکیٹنگ میں فوکس کروں گا. گند بلا آپ کا ہوگا نا, گند بلا, یہ مہنگے داموں بیچوں گا, یہی تو مارکیٹنگ ہے. ہاں دیکھیے میرے خیال میں مارکیٹنگ, لیکن شہزاد بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس کی لائف کتنی ہوگی؟ نہیں, اس کو لائف نہیں چاہیے ہوتی ہے. یہ لوگ سارے اصل میں پیسہ خرچ کرتے ہیں, ایک بز چاہیے ان کو کہ لوگ مجھے جانیں, پھر لوگ حوالہ دیں یار تم تو بڑے مشہور ہوئے تھے. ان کی ایگو کو تسکین پہنچتی ہے. جو وہ چاہتے تھے نا اصل میں, وہ لوگ پیسہ کما چکے ہیں. بالکل, ان کو چاہیے ان کی نا, ان کو لوگ جانیں, انڈورس کرنے, ہاں یار یہ بندہ ایسے تھا. دیکھیں نا, اب یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. ایک شخص اپنی زندگی میں یہ اکمپلشمنٹ کر چکا ہے کہ وہ پیسے کما چکے ہیں, بنیادی سہولتیں, ضرورتیں دیکھ چکا ہے اور اپنے فیملی کو دے چکا. اب اس کے بعد وہ, اس کے پاس وہ کہتا ہے کہ بس اب مجھے مشہور ہونا ہے. اس کے لیے یہ کرنا بھی ٹھیک ہے اور ہو بھی جاتا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ جملہ کہا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں نے ابھی تک جو سرمایہ کمایا میں اسی پہ لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ فری ہو جاتا ہے, تو کیا ہے تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یا ہم کریں گے یا نہیں کریں گے, میں اس پہ منحصر کرتا ہوں اس بات کو کہ کوئی شخص یہ کر کے اس کو بہت دیر تک شاید سسٹین نہ کر سکے. لیکن جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں, بس اس کے شناختی کارڈ پہ تو تا حیات لکھا ہوا ہے اب کہ وہ کرتا ہے. ایک لڑکی جس نے صرف یہ کہا تھا یہاں پارٹی ہو رہی ہے,
اب یہ پہاڑی والے لفظ میں کیا ویلیو ایڈیشن تھی یا کیا اس کے پاس کنسسٹنٹ سکلز تھے جو کہ استعمال کی جا سکتے، سوائے اس کے کہ وہ خوبصورت تھی، شاید اسے بولنا بیٹر نہ آتا. لیکن اب یہ دیکھیے بز کریٹ ہوئی تو میڈیا والوں نے اس لیے اٹھا لیا کہ وہ بز اس کی وجہ سے کریٹ ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں اچھا فیمس ہے، ہوگی ہے، لے لیں. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. اس ارا میں جی رہے ہیں جس کے اوپر حتمی رائے ابھی ہم اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ سیمپل کریٹ ہوتے ہیں کم سے کم 10 سال میں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 10 سال گزرنے کے بعد ان کمپیریزن پارٹی ہو رہی ہے کو لوگ کس نام سے یاد رکھیں گے، ایک شہزاد مرزا صاحب کو کس نام سے یاد رکھیں گے، ایک بزنس مین کو کس نام سے یاد رکھیں گے. میرا اور آپ کا جو ابھی گفتگو ہو رہی ہے، میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے. ڈس ایگریمنٹ جہاں پہ آ رہا ہے وہ لائف کا ہے. اگر کسی کو لائف سپین نہیں چاہیے، اس نے بز لینا ہے. دیکھیے ہماری گفتگو میں 2 ڈفرینٹ چیزیں. بز لینا ہے تو ٹھیک ہے، وہ چوائس پہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مل جائے گا. لیکن لائف سپین شاید مجھے لگتا ہے بہت عرصے کے بعد طے ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو میں آج سوچتا ہوں وہ غلط ثابت ہو جائے. 10 سال کے بعد پتہ چلے کہ یہ فلم سٹار کوئی شخص بن گیا آج، اب وہ فلمیں بنا رہا ہے پروڈیوس، تو میں غلط ثابت ہو جاؤں گا. مجھے آج یہ لگ رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی وقت نہیں گزرا نا. ہو سکتا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہ ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انتظار یہ بھی کرنا پڑے گا کہ جس ایرا میں ہم ابھی ہیں، ابھی تو ہم کیے جا رہے ہیں یہ چیزیں. وقت ثابت کرے گا کہ کون سی پریکٹس ٹھیک تھی اور کون سی غلط تھی. وہی ایک بیہیویئر لرننگ کا ہم سیکھ کے تو شاید لوگ پھر ایک خاص نتیجے پہ پہنچیں اور اس پہ پرفارم کرنا شروع کر دیں. یاسر بھائی لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ اگر فرض کیا 2025 میں دیکھیں انہوں نے اپڈیٹ کی ہے، یوٹیوب نے کئی قسم کے اپنے رولز ٹرمز، جی کیا اب بھی یوٹیوب پہ دھیان دینا چاہیے کہ نہیں؟ کیا یہ اس کو ایز اے کیریئر یا کیریئر سپورٹ، مارکیٹنگ سپورٹ اس کو یوز کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل کرنا چاہیے. دیکھیے میری ایک بات سنیں شہزاد صاحب، آپ ماشاءاللہ ایکولی سب کچھ جانتے ہیں جو میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں. کیونکہ میں اس چیئر پہ ہوں تو لوگوں کو متوجہ ہے میری طرف یہ سننے میں کہ میں کیا بتاؤں گا. آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ یوٹیوب جب تک موجود ہے یہ ریلیونٹ رہے گا. اس کی ایک چیز ٹیکنیکل اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، میں آپ سے بھی یہ پوچھوں گا کہ شاید آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں. مجھے لگتا ہے کہ ادر دین یوٹیوب جتنے پلیٹ فارم ہیں، گوگل سب سے اسٹرانگ ہے اور اس کی ایج بھی زیادہ ہے اور وسائل بھی زیادہ ہیں ایز کمپیئر، اور دنیا پوری میں ایکولی اسپریڈ ہوتا ہے. مثال لے لیں، ٹک ٹاک شاید چائنا نے لانچ کیا اور بہت سارے ممالک میں شاید نہیں چلتا، ایسے ہی ہے. آپ کمپیریزن لیں کہ ایسے کون سے ممالک ہیں جہاں پہ کون سا پروڈکٹ ہے جو سارے ممالک میں آپریٹ ہو رہا ہے. شاید ہی کسی ملک میں بین ہو. آپ کو گوگل کی پریزنس ہر جگہ نظر آئے گی، ہر جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو بہت سارے ممالک میں ٹک ٹاک بین نظر آئے گا، بہت سارے ممالک میں اور بہت ساری اپلیکیشن بین، کسی جگہ فیس بک بھی بین نظر آئے گا. لیکن گوگل ہر جگہ پہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو وائڈر ایریا میں لائف زیادہ ہے، ریسورسز زیادہ ہیں اور میسیج زیادہ اسپریڈ ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے تھوڑا ایکسپینسو بھی ہے مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ 2015 میں بھی ریلیونٹ تھا، یہ 2025 میں بھی ریلیونٹ ہے، یہ 2035 میں بھی ریلیونٹ رہے گا. میرے آج تک کے شاید بڑھ جائے. دوسری بات جو مارکیٹنگ کے حوالے سے لوگ سننا چاہ رہے ہیں، یوٹیوب پہ جو کنورژن ہوتی ہے وہ بہت میچور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ نظر آنے والا کانٹینٹ جو ہے وہ لوگ سرچ کر کے آئے ہیں اس تک. اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح سے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اور ہم نے ایک شرٹ بائی کرنی ہے، ہم گارمنٹس کی شاپ پہ جانا چاہ رہے ہیں، تو جب ہم اس شاپ پہ پہنچیں گے ہم وہ گارمنٹ خرید لیں گے. اس دوران رستے میں آپ کو بے شمار بل بورڈز نظر آتے ہیں، بے شمار پروڈکٹس اور دکانیں نظر آتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ رک کے وہ پرچیز کریں. ہو سکتا ہے کہ اس راستے سے روز گزرتے ہوئے آپ کو ایک شاپ پچ کیا، انہوں نے کوئی پروڈکٹ یا آپ کو نظر آنا شروع تو آپ کبھی خریدیں. اسی طرح سے یوٹیوب پہ آپ ڈیسٹینیشن طے کر کے پہنچے ہوتے ہیں تو آپ کو کی ورڈز کے
ریلیونٹ ایڈز آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ باقی پلیٹ فارم آپ کو خود سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بالکل رستے کی طرح ہے، وہ آپ اسکرول کر رہے ہیں، آل دو کہ وہ انٹرسٹ بیس ہی کانٹینٹ ہوتا ہے، لیکن وہ آ رہا ہے، سرچ کر کے آپ نہیں پہنچے. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جب یوٹیوب کے اوپر کوئی چیز ایڈورٹائز ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ سیریس بائر کی تعداد زیادہ ہے بنسبت ادر پلیٹ فارم. ان کی ویلیو اپنی جگہ موجود ہے، وہاں پہ بھی کنورژن ہوتی ہیں، پورے ای کامرس کے پلیٹ فارم رن ہو رہے ہیں، لیکن کنورژن کی میچور تعداد جو ہے وہ یوٹیوب پہ میرے خیال پہ زیادہ ہے. آپ کی پتہ نہیں اس میں کوئی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوئے؟ نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، میرا بھی ایسی ہے. یوٹیوب جو ہے نا بیٹر آڈینس یہاں پہ ہوتی ہے. ہاں جی، میرے خیال اس سب سے جو ہوتا ہے نا مکسڈ آڈینس وہ ہے ٹک ٹاک پہ. اس کے بعد جو آتی ہے تھوڑی سی بیٹر آڈینس فیس بک کے اوپر. اس کے بعد جو بیٹر آڈینس ہے یوٹیوب پہ. اس کی ایک اور لائف میں پریکٹیکل ایکسپیرینس پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ نے سر یوٹیوب کھولنا ہے نا تو آپ ڈیڈیکیٹڈ یوٹیوب پہ آتے ہیں، ایزی ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے پاس آدھا پونا گھنٹہ ہے، میں کوئی پوڈ کاسٹ دیکھ لوں، کوئی ٹاک شو دیکھ لوں، کوئی پروگرام دیکھ لوں. تو آپ ریلیکس مائنڈ کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا پہ آئے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس 5-10 سیکنڈ ہے اور آپ نے جسٹ ٹائم کو کل کرنا ہے یا برین کو ڈائیورٹ کرنا ہے، آپ وہ پلیٹ فارم کو ٹک 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 کر کے گزار دیں گے. اس وقت آپ کا برین ایکسیپٹنس کے موڈ میں نہیں ہوتا، اسکرول کے موڈ میں ہوتا ہے. مطلب جیسے وہ ہم کہتے ہیں نا بھوک نہیں لگی منچنگ کر لیتے ہیں، منچنگ میں کچھ بھی چپس آ گئے، کچھ آ گیا، فرائز آپ کھا لو، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ طے کرتے ہیں کہ یار مجھے باقاعدہ میل لینا ہے تو پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ یار یہ منگایا جائے اور یہ کھایا جائے. اسی طرح سے یوٹیوب کے اوپر جب کوئی بندہ آتا ہے تو وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہو کے آیا ہوا ہوتا ہے اور سیریس ویور ہوتا ہے. ایسا نہیں، یہی لوگ سیریس ہونا، یہی لوگ باقی جگہوں پہ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا برین جو ہے وہ کسی اور مائنڈ سیٹ پہ ہوتا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوب زیادہ اتھینٹسٹی رکھ رہا ہوتا ہے. یاسر بھائی بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ پوڈ کاسٹ تو بڑا اچھا چل رہا ہے اور میرے ذہن میں بے شمار سوالات ہیں، لیکن چونکہ آپ نے وہ بتایا تھا کہ آج واپس جانا ہے اور اس کے بعد مصروفیت ہے، تو انشاءاللہ ہم مزید سوالات کریں گے کسی اگلی قسط میں. جب یہاں پہ دوست اپنے کمنٹس لازمی کیجیے گا، جو سوالات کریں گے کمنٹس میں. جی میری خواہش ہے وہی سوالات جیسے میں نے آج جو سوالات تھے وہ آپ سے پوچھے ہیں، تو اگلی ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ ایسے سوالات کریں گے. ضرور سر، آپ کا وقت کا بہت شکریہ، اور مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. میں کیونکہ خود پوڈ کاسٹ کرتا ہوں اور وابستہ ہوں اس انڈسٹری سے. آپ یقین جانیں کہ جب ہوسٹ کے سوالات جاندار ہوں اور وہ خود سمجھ بوجھ رکھتا ہو اس سبجیکٹ کو تو پھر بہت زیادہ مزہ آتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال پوچھنے والے کے سوال میں کوئی جان نہیں ہوتی تو پھر آپ کو آنسر کرتے ہوئے بھی مزہ نہیں آ رہا. آج کے پوڈ کاسٹ کو میں نے اس لیے انجوائے کیا کہ ایکولی شہزاد مرزا صاحب ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو وہ جب سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آڈینس کی بھرپور عکاسی ہو رہی ہوتی ہے. دوبارہ بھی ضرور بیٹھیں گے سر. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. دوستوں بہت شکریہ آپ دوستوں کا کہ آپ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. یہاں پہ آپ لائک کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں اور ہم کمنٹس کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد اپنے معزز جو مہمان ہوتے ہیں ان سے دوبارہ سوالات کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک تو ہم دوبارہ سے یاسر بھائی سے جب بھی وقت ملا تو ہم مل کے آپ کے کیے گئے سوالات کے جوابات پوچھیں گے. اور دوسری بات انشاءاللہ بہت جلد ہم نئی ایپیسوڈ میں آئیں گے کسی اور گیسٹ کے ساتھ کسی اور موضوع پہ. میرا فوکس یہ ہے پاکستان میں پیسے کمانے کی جتنی بھی نشیز ہیں میں اس کے ایکسپرٹس کو یہاں پہ لے کے آؤں تاکہ ان کی باتیں سنیں، ان کے ایکسپرٹ جو رائے ہے وہ لیں. آپ کو کہیں نہ کہیں سمت مل جائے گی، کہیں نہ کہیں آپ کسی جگہ پہ چڑھ جائیں گے. تو انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد کسی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.